یہ استخارہ کی دعا بتا رہا ہوں جو صحیح بخاری شریف میں آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس لیے دھیان سے سنیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کے نتیجے کے بارے میں فکر مند ہو، مثلا شادی کرنی ہے، 3 لڑکیاں ہیں، کس سے کروں؟ 3 شوہر ہیں، 3 مرد ہیں، کس سے کروں؟ کاروبار کرنا ہے، کون سا کاروبار کروں یا نہ کروں؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اس کے نتیجے کے بارے میں فکر مند ہو تو اس کو اس طرح استخارہ کرنا چاہیے کہ وہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد دعا کرے۔ اب استخارے کے دعا میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے اور اس کا امیجز بنا کر بھی انشاءاللہ بھیج دیں گے آپ کو۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یہ هذا الامر جو آیا یہاں نیت کریں، جو معاملہ ہے آپ کا، گھر لینا ہے، شادی کرنی ہے، جو معاملہ ہے دل میں نیت کر لیں۔ خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے او قال عاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي یا عاجل امری و آجلہ، یعنی اس کا تعلق دعا سے نہیں ہے، یعنی چاہے جلدی چیز آنے والی ہو یا دیر سے آنے والی ہو، یہ امیج اس کے اندر وضاحت کر دوں گا۔ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ عربی جملے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ ترجمہ سے بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے خیر چاہتا ہوں، آپ کی قدرت کے ذریعے قوت چاہتا ہوں، اور آپ کے بڑے فضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ کیوں کہ آپ تو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں اور میں کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا، اور آپ ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ یا اے میرے پیارے اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں میرے دین، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہو
تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان بھی فرما دیجئے، پھر اس میں میرے لیے برکت بھی دے دیجئے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، شادی کرنے جا رہا ہوں، کاروبار کرنے جا رہا ہوں، سفر کرنے جا رہا ہوں، میرے دین، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر نہ ہو تو اس کام کو مجھ سے الگ رکھیے اور مجھے اس سے روک دیجئے، اور جہاں بھی جس کام میں بھی میرے لیے بہتری ہو وہ مجھے نصیب فرما دیجئے، پھر مجھے اس کام سے راضی اور مطمئن کر دیجئے۔ دعا میں دونوں جگہ جب حاضر الامر پر پہنچے تو اپنی ضرورت کا دھیان رکھے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ یہ دعا امیج کے ذریعے دے دیں گے انشاءاللہ، حدیثوں میں آتی ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کو کرنا نہیں آتا استخارہ، اس لیے میں نے یہ حدیث بیان کر دی۔ بقیہ استخارے کے بارے میں کل انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی عرض کروں گا۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔